اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں کے قریب پانی بھرنے لگی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بیٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ تھا۔ آخر ماں تھی بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لخت جگر کی تلاش میں دوبارہ کنویں کے قریب آئی۔ جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگرداں پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ یکا یک شور سنا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، غم نہ کھا، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آوے تو میں جناب بی بی سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا اللہ کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اعجاز بی بی سیدہ سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بھی بدن میں محفوظ رہا۔ بہنوں پڑھو درود محمد کے نام پر، بہنوں پڑھو درود محمد کے نام پر، صدقے ہو آل پاک رسول امام پر۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی اور 2 پیسے کی شیرنی مولی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب بی بی سیدہ علیہ السلام کی کہانی مجھے سناؤ اگر کسی کو یاد ہو۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کے ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئیں اور فرمایا، اے خاتون مت رو، چادر بچھا کے بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا، شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ بی بی سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا، اس امر کے مالک علی ہیں۔ یہ سن کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ اجازت دیں تو بی بی سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا، اس امر کے مالک خود بی بی سیدہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے بی بی سیدہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب امیر سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا، میں رسول خدا حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ بی بی سیدہ یہ سن کر متفکر ہوئی، اتنے میں جناب رسول خدا خود تشریف لے آئے۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا، اے بیٹی تم کو اختیار ہے۔ بی بی سیدہ نے فرمایا، بابا جان، آپ کی سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا پیون لگے ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ، جو مرضی ہے معبود۔ چنانچہ بی بی سیدہ جانے کو تیار ہو گئی۔ اپنی ریوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئی اور بی بی سیدہ کو زیورات و خلت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر بی بی سیدہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں، کچھ بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔
اس شان سے بی بی سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل، یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مقام ماتم کدا بن گیا۔ بی بی سیدہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ اے میرے معبود، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقے رسول کا۔ اے میرے معبود، برحق میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی اٹھ بیٹھی۔ بہنوں پڑھو درود محمد کے نام پر، بہنوں پڑھو درود محمد کے نام پر، صدقے ہو آل پاک رسول امام پر۔ کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے، آپ ان کی دختر ہیں، آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اس طرح صدقے دل سے وہ دلہن مسلمان ہو گئی۔ بی بی سیدہ کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئیں اور آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی۔ آپ اپنے دولت خانے پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا رسول خدا سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا، موسمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو سیر و شکار کا بہت دل دادا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کے لیے چل دیا۔ شہزادی اور وزیر زادی دونوں لڑکیاں بھی ساتھ چلی۔ راستے میں شام ہو گئی۔ آخر ان لوگوں نے قیام کیا۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ لوگ کھانا کھانے لگے۔ اتنے میں ایک زور سے آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیر زادی دونوں لڑکیاں بھی جا اڑی۔ آندھی کچھ کم ہوئی تو تمام لوگ جمع ہوئے مگر شہزادی اور وزیر زادی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دونوں پہاڑوں پر جا کر گری۔ بادشاہ اور وزیر نے بہت تلاش کروایا اور خود بھی سرگرداں و پریشاں پھرتے رہے مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر کار بادشاہ اپنے دارالسلطنت واپس آ گیا۔ اتفاق سے ان کے جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ اسے کچھ دیر کے بعد پیاس محسوس ہوئی تو اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ کہیں پانی تلاش کرو، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر تلاش آب میں روانہ ہوا۔ اتفاق سے اسی پہاڑ پر پہنچا کہ جس پر کے دونوں لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے بچھڑ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ اسی عالم غشی میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش موزمہ تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں اے لڑکیوں، تم منت مان لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو بی بی سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ ان لوگوں نے عالم غشی میں نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو ایک دوسرے سے تصدیق کی اور کہا کہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ وہ وزیر جو پانی کی تلاش میں نکلا تھا آ پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو، اپنے حسب و نفس سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا کہ اس طرح ہم اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں۔ وزیر فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم فوراً جاؤ اور دونوں لڑکیوں کو لے آؤ۔ وزیر ماں سامان اور سواری کے پہاڑ پر گیا اور لڑکیوں سے درخواست کی کہ تم مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ پہلے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔
بادشاہ نے فوراً اس بادشاہ کو خط لکھ کر اپنے وزیر کو روانہ کیا کہ ہماری لڑکیوں کو بھیجو۔ بادشاہ نے جواب میں خط تحریر کیا کہ آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے لڑکے سے میری لڑکی اور وزیر کے لڑکے سے وزیر کی لڑکی کی شادی منظور کر لیں۔ پہلے بادشاہ نے آخر یہ بات منظور کر لی، دوسرے بادشاہ نے شہزادیوں کو رخصت کر دیا۔ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر اتنا خوش ہوئیں اور شاہی محلات کے چہل پہل میں گم ہو گئیں، کہانی سننا یا سنانا بھول گئیں۔ تاریخ شادی مقرر ہو گیا، سامان شادی ہونے لگا، دونوں لڑکیاں دلہنیں بن کر سسرال چلی۔ اتفاق سے ایک دلہن کے چاندی کا لوٹا جو جہیز میں ملا تھا وہ چھوٹ گیا۔ راستے میں شام ہو گئی، آخر ان لوگوں نے قیام کیا اور لوٹا تلاش کیا مگر نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ لوٹا گھر پر ہی چھوٹ گیا ہے۔ وزیر نے ایک سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آؤ۔ جب سپاہی وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، جہاں محل تھا وہاں میدان ہے، نہ تخت نہ تاج، نہ ہی بادشاہ نہ ہی فوج، صرف میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ سپاہی نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، لوٹے میں سے یکایک ایک سانپ نے پھن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور واپس آ کر تمام ماجرا بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی تو سب کو صحیح و سالم چھوڑ کر آ رہا ہوں، اتنی دیر میں یہ کیا ہو گیا؟ المختصر بادشاہ غصے سے بھرا ہوا لڑکیوں کے پاس گیا اور بولا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تم جادوگر کی لڑکیاں ہو، یہاں تک آنے میں یہ کل کھلایا، گھر تک جانے میں کیا کرو گی؟ اس وقت میں تم کو قید کرتا ہوں، صبح کو قتل کر دوں گا۔ لڑکیوں نے جب یہ سنا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہا کہ یا خدا یہ کیا ماجرا ہے، کل شادی ہوئی، آج قید خانے میں، صبح قتل کر دیے جائیں گے۔ یا خدا معلوم نہیں ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ دونوں گلے مل کر خوب روئی کہ بے ہوش ہو گئیں۔ اسی بے ہوشی میں وہی نقاب پوش موزمہ جو پہاڑ پر نظر آئی تھی پھر نظر آئیں۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکیوں، تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو بی بی سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ تم لوگوں نے کہانی نہیں سنی، بد عہدی کی ہے، اس لیے یہ عذاب تم پر نازل ہوا ہے۔ اب تم لوگ اسی قید خانے میں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے کہا، قید خانے میں پیسے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے آنچل میں 2 پیسے بندھے ہیں۔ لڑکیاں جب ہوش میں آئیں تو دیکھا کہ آنچل میں 2 پیسے بندھے ہیں۔ انہوں نے کسی تدبیر سے شیرنی منگوا لی، ایک نے کہانی کہی اور دوسری نے سنی۔ صبح کو بادشاہ نے جلاد کو بلوایا اور دلہنوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب جلاد دلہنوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ چند باتیں ہم سے سن لے پھر ہم کو قتل کر دے۔ بادشاہ آیا، شہزادیوں نے اپنے حنا حالود ہاتھ باندھ کر کہا کہ ایک آدمی پہلے ہمارے مکان پر بھیج دیں کہ وہاں کے حالات معلوم ہو جائیں، پھر آپ کو اختیار ہے۔ بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور سپاہی کو پہلے بادشاہ کے یہاں بھیجا کہ حال دریافت کرو۔ سپاہی گیا تو دیکھا کہ محل شاہانہ، تخت و تاج سب کچھ اسی طرح موجود ہے۔ سپاہی آیا اور سارا ماجرا بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ اسی وقت لڑکیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا اور بادشاہ سے کہا کہ اس طرح ہم نے بی بی سیدہ کی کہانی نہیں سنی تھی، اسی لیے عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کی بات پر یقین کر لیا اور اب جو شہزادے اور وزیر زادے کی دلہنیں تھیں رہا کر دیا۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر موزمہ روپوش ہو گئیں۔ سنارن جب گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا اور اس کو فضول سمجھا تھا، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی، خداوند عالم برحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جملہ سننے والوں کی مرادیں پوری کرے، آمین ثم آمین، برحق محمد والے محمد۔ میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کروں گی کہ وہ اس ویڈیو کو اپنی تمام بہنوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
تاکہ اگر میری بہنوں نے منت مانی ہوئی ہے تو ان کی منت پوری ہو سکے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر اپنے کچھ مسائل کا حل پوچھنا چاہتی ہیں مجھ سے تو کمنٹ کریں مجھے، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔